ماحول کے بغیر نہ شاعری آتی ہے نہ اردو۔ اس حقیقت سے محترم رئیس انصاری خوب واقف تھے۔ بلا مبالغہ رئیس انصاری صاحب میں فطری ذہانت، برجستگی اور جرأت تھی۔ ماحول کی مناسبت سے خود کو ڈھالنا انہیں خوب آتا تھا۔ اپنے سے کجا بڑے ذہین اور فہیم ذی علم افراد کے درمیان بھی احساس کمتری میں مبتلا ہونے کے بجائے ایسی راہ نکالتے کہ ضرورت محفل بن جاتے۔ کسی کو احساس تک نہ تھا کہ جو اپنے ضرورتوں کی تکمیل کے لیے انہیں لائے ہیں، مستقبل میں وہ ان سے آگے نکل کر عالمی مشاعروں کا حصہ بھی بنیں گے۔ لکھنوی غزل کے نمائندہ شاعر جناب تسنیم فاروقی انہیں شاعری میں لائے تھے۔ انہی کے ہمراہ ابتدائی مشاعرے پڑھے، اسٹیج کے گر سیکھے، پھر انہی کے استاد بھائی جناب حیات وارثی کے ہمراہ رہ کر بڑے لوگوں سے راہ و رسم بڑھائی، تنظیم سازی، انجمن آرائی و ادبی پروگراموں کے انعقاد و اہتمام میں حصہ لیا، سیاسی لوگوں سے روابط بڑھائے، علماء پاٹانالہ سے تعلق خاص رکھا۔ یہیں وہ لوٹ پوٹ کر جوان ہوئے، یہیں ان کے آباء و اجداد کا مسکن تھا۔ دینی تعلیم کا آغاز بھی اسی محلے کی مشہور درسگاہ دارالمبلغین سے ہوا، پھر میمون نگر منتقل ہو گئے جہاں تادم آخر رہے۔ تسنیم فاروقی اور حیات وارثی کے بعد ان کا تعلق علامہ عبدالباری عاصی کے فرزند والی عاصی سے ہوا۔ اس طرح نخاس سے زیادہ ان کی بیٹھک امین آباد میں ہونے لگی اور وہ والی عاصی مرحوم کے باقاعدہ شاگرد بن گئے۔ والی عاصی نے ان کی ایسی تربیت کی کہ دیکھتے دیکھتے وہ اسٹیج کی ضرورت بن کر مشاعروں میں چھا گئے۔ مکتبہ دین و ادب کا شیر خیز ماحول، شعراء و ادباء کی آمد اور ادبی مباحث نے ان کی ذہن سازی کی اور رئیس انصاری وہ کچھ سیکھ گئے جو کہ درسی کتب کے مطالعے سے آسان نہ تھا، اور یہ شعر کہنے میں حق بجانب ثابت ہوئے کہ تم مدرسوں میں صرف کتابیں پڑھا کیے، تم مدرسوں میں صرف کتابیں پڑھا کیے، ہم تجربوں کی دھوپ میں فنکار ہو گئے۔ انہوں نے خیاطی اور کپڑوں کی تجارت کو ترک کر کے مشاعروں پر توجہ دی۔ منور رانا کی رفاقت و والی عاصی کی شاگردی انہیں راس آئی۔ ترنم اچھا تھا لیکن جلد ہی تحت اللفظ کو وسیلہ اظہار بنایا اور اپنے دور کے مشہور شعراء کے ہمراہ ملک و بیرون مشاعرے پڑھے۔ ترقی یافتہ ممالک گئے اور خلیجی ممالک بھی، پاکستان اور امریکہ کے متعدد سفر کیے، نظامت اور خطابت کے جوہر دکھائے، کتابیں چھپائیں اور اکیڈمیوں سے انعام و اکرام حاصل کیے، اپنے جارحانہ انداز سے الگ شناخت بنائی۔ والی عاصی صاحب کے قریبی احباب کا احترام کیا۔ ڈاکٹر اکھلیش داس گپتا بہوجن سماج سے الیکشن لڑے تو ان کے خیمے میں نمایاں رہے۔ شعراء، ادباء، علماء کو ان سے قریب کیا، محلے محلے نشستیں اور مشاعرے منعقد کیے، شاعروں کو ماہانہ وظائف دیے، روزنامہ قومی خبریں کے چیف ایڈیٹر رہے، ہوٹل میزبان انٹرنیشنل سے محاذ جنگ نامی روزنامہ جاری کیا۔ اسی دوران ہمارا لکھنؤ عنوان سے اداریے لکھے جنہیں کتابی شکل میں شائع بھی کیا، نیز رد عمل کے نام سے دیگر اداریوں کو ترتیب دینے کا خیال تھا۔ یہ کام فالج کے حملے کے سبب نہ کر سکے۔ تقریباً 9 برس علیل رہے۔ 3 مرتبہ فالج کا حملہ ہوا اور چوتھی مرتبہ وہ کوما میں چلے گئے۔ 7 جنوری 2026 کو دوبگہ میں واقع چرک ہاسپٹل میں داخل کیے گئے۔ پہلے دن سے بولنا بند کر دیا تھا، وینٹیلیٹر پر رہے، کوئی دوا اور تدبیر کارگر نہ ثابت ہو سکی۔ بالآخر 28 جنوری بدھ صبح 7:05 پر ان کا تار نفس ٹوٹ گیا، روح جسم کی قید سے آزاد ہو گئی۔ بعد عصر عیدگاہ ایشباغ میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ بعدہ سینکڑوں افراد کے ہجوم میں ایشباغ قبرستان میں خاکی جسم کو خاک کے حوالے کر دیا گیا۔ مرحوم کی اہلیہ عابدہ سلطانہ کا شعری مجموعہ نعمانی پریس میں زیر اشاعت ہے۔ امید ہے ان کے بیٹے اسے ضرور شائع کریں گے۔ رئیس انصاری صاحب کی بے باکی، جرأت و جسارت اور شاعری پر کام کی ضرورت ابھی برقرار ہے۔ شکریہ۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔